بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں عارفہ منیر آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بہت ہی خوبصورت اور پیاری دعا سیکھیں گے، اور یہ دعا میری ذاتی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک ہی دعا ہے۔ ایک دفعہ ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں ہم رب تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ دعا یہ ہے: اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ ترجمہ دیکھیے: اے اللہ، مجھے صبر کرنے والا بنا دے، اور مجھے شکر کرنے والا بنا دے، اور مجھے میری نظروں میں تو چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے۔ 4 چیزیں اس دعا میں مانگی گئی ہیں: صبر، شکر، اپنی نظروں میں چھوٹا بن کر رہنا، اور دوسروں کی نظر میں بڑا بن جانا۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا لفظی مطلب ہے جم جانا، خود کو روکے رکھنا۔ ویری فرسٹ ریئیکشن ان اینی سچویشن۔ وہ سچویشن خوشی کی بھی ہو سکتی ہے، غم یا پریشانی کی بھی ہو سکتی ہے۔ خود کو قابو میں رکھنا اور خلاف شریعت کاموں سے بچے بھی رہنا۔ صبر ہمیشہ مانگنے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے صبر کی توفیق مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صبر کرنے والوں سے وعدہ فرماتے ہیں: ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے، کشادگی رنج و غم کے ساتھ ہوتی ہے، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اپنے اندر صبر کا پیمانہ چیک کرنے کے لیے کہ ہمارا پیمانہ کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کسی بھی سچویشن میں میرے فیس ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں۔ فرسٹ ریئیکشن سب سے پہلا ہمارا فیس ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے، اس کے بعد ہم کچھ کہتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ بات کی بات ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو اس دعا میں مانگی گئی وہ شکر ہے۔ اپنی زندگی کے شکر مومنٹس کو فیل کیجئے۔ شکر مومنٹس کون کون سے ہیں؟ میرے بچے نے میری بات غور سے سنی، میرے بچے نے بہت اعلیٰ کامیابی حاصل کی، میرا بچہ کسی نیک رستے پہ چل پڑا، یا میرا بچہ کسی برائی سے بچا رہا، شوہر کو بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے کسی بھی قسم کی خوشی ملی، وہ خوشی آپ کا شکر مومنٹ ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد والوں سے سکون ملا، انسیت ملی، پیار ملا، محبت ملی، وہ شکر مومنٹ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی آزمائش سے بچا لیا، وہ شکر مومنٹ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دیا جس کا ہم گمان بھی نہیں کر رہے تھے، وہاں سے دیا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ شکر مومنٹ ہے۔ تو اپنی زندگی کے شکر مومنٹس کو فیل کیجئے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے مت جانے دیجئے۔ شکر کرنا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ آج اپنی اپنی پوسٹ کو، اپنے اپنے رتبے کو، اپنے اپنے وقت کو، حالات کو یاد کریں کہ کہاں سے چلے تھے، کہاں سے زندگی کی ابتدا ہوئی تھی، کہاں سے تگ و دو کی ابتدا ہوئی تھی، اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر رب کا شکر ادا کریں۔ اپنی زندگی سے شکووں کو کم کر دیں۔ جب شکوے کم ہوں گے تو شکر ضرور جگہ بنا لے گا، اور پھر زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ دعا کا اگلا حصہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتا ہے: وَاجْعَلْنِی فِی عَیْنِی صَغِیرًا، کہ اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے۔ انسان کے اندر یہ
دعا عاجزی لاتی ہے، عاجزی کا جذبہ لاتی ہے۔ انسان جب اپنی نظر میں خود کو چھوٹا سمجھے گا تو کسی چھوٹی نیکی پر اکتفا نہیں کرے گا، کچھ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ آگے بڑھے گا اور مزید آگے بڑھ کر اپنے لیے ایسے راستے تلاش کرے گا جو اسے رب تعالیٰ سے ملاقات میں آسانی بھی پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد پھر اسے خوشی نصیب ہوگی۔ پھر کہ یا اللہ مجھے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے تعظیم چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے عزت چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگ ہمیں دھتکاریں نہیں، ہماری بات کو اہمیت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو سوچیں، موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں جانا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو چیزیں اللہ سے مانگی، شرح صدر مانگا، زبان کی لکنت کو ختم کرنا مانگا کہ اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، میری وہ بات سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شخصیت دے کہ ہم لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا سکیں۔ ایک دفعہ دعا کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی صبورا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنائے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔